بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بہت زیادہ خصوصی اس لیے ہے کہ آج ہمارے پاس ساتھ میں جناب محترم جمعہ خان صوفی صاحب کو ہم بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے ہیں۔ یہ نیشنل عوامی پارٹی کے باغی رہنما ہیں اور انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے سفر ناتمام، جس نے کہ بہت بڑا تہلکہ مچا دیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ جو عوامی نیشنل پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہ باہر انڈیا سے راہ سے پیسے لیتی تھی۔ فریب ناتمام ان کی کتاب کا نام ہے اور وہ بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے یہ ہماری ان سے میں نے وہ کتاب جو ہے دو سال پہلے وہ لی تھی اور مجھے جو جناب محترم ہمارے برادر محترم جو ہیں وہ جنرل صاحب نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جمعہ خان صوفی صاحب سے ضرور ملیں، تو اور فرمائش بھی کی تھی کہ ان کے ساتھ میں پروگرام بھی کریں۔ تو میں نے وعدہ کر لیا تھا اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، اور اسی وقت میں نے جمعہ خان صوفی صاحب کو فون کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ کتاب پڑھیں پھر میں انٹرویو دوں گا۔ تو آج مہربانی فرمائی ہے انہوں نے، وہ آج ہمیں دستیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جمعہ خان صوفی صاحب، آپ پاکستان بڑے زبردست نیشنلسٹ پاکستانی ہیں۔ اگرچہ آپ نے نیشنل عوامی پارٹی کے باغی ہیں لیکن پاکستانی بہرحال نیشنل پاکستانی نیشنلسٹ ہیں۔ آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور آج کا جو بڑا عجیب و غریب قسم کا آج پروگرام ہے ہمارے نظر میں، ایک پاکستانی کا کنورٹڈ پاکستانی کا کے لیے ہم نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اور دوسرے ہمارے میر افسر امان صاحب ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا ان سے رابطہ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، تو سچ بات کا جو پروگرام ہے، جو ہمیں آپ جانتے ہیں کہ سچ بات جو ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار کو، اس میں آج یہ ایک بڑا منفرد پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں جو تاریخی پروگرام ہوگا۔ تو ہم جمعہ خان صاحب سے جو اپنی کتاب کے بارے میں، فریب ناتمام کے بارے میں ہم پہلے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا تجربہ رہا نیشنل عوامی پارٹی کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت صاحب، یہ کتاب تو جس طرح یہ کتاب لوگوں نے قبول کی اور پھیل گئی اور لوگوں کو وہ ہوا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس قسم میں اتنے۔ میں نے تو ایک کبھی کبھی لکھ لیتا تھا، کوئی ڈائری لکھ لیتا تھا، وہ میں نے اس میں جمع کی ہیں، اور جو میرا تجربہ ہے وہ اس میں نے وہی لکھا ہے۔ اس میں میرے خیال میں کوئی خاص اور کوئی وہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے نہیں ہے، اور اس انسٹیٹیوشنل میموری کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پالیسیوں میں بھی غلطیاں آتی ہیں۔ اس لیے وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو میں نے اس میں لکھی نہیں، ہے، آپ نے لکھا، آپ نے اپنے صفحہ 16 پہ لکھا ہے کہ زندگی کے سفر میں مرحوم اجمل کھٹر سے جھوٹ اور سچ کا سرا کہیں کھو گیا تھا، آخر تک اس کے لیے سرگردہ رہے تاہم اس سے پا نہ سکے، چنانچہ اس لاش کا بوجھ میں نے اپنے سر لیا تاکہ میں نے جو خود دیکھا، جو کچھ سنا اور جو کچھ مجھ پر گزری اسے بیان کر دوں، تاریخ کے آنے میں سرخرو رہوں۔ یہ آپ نے آپ کا کما 116 پیج نمبر 16 پر 116 پہ لکھا ہے۔ بالکل میں نے لکھا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اجمل صاحب نے بھی بہت سی ڈائریاں لکھی تھی، وہ تو عموماً روزانہ لکھتا تھا، لیکن وہ نہ خود جرأت کر سکا، نہ اس کے جو اپنے بیٹے ہیں انہوں نے جرأت کی کہ اس کو چھاپے۔ اچھا، ان میں بھی ہمت نہیں تھی؟ ہمت نہیں ہے، ان کو چھاپنا چاہیے، ہاں، کیونکہ اس نے بھی لکھی ہیں، اور یہ میں نے تو زیادہ نہیں لکھی ہیں کیونکہ موومنٹ تو وہی چلا رہا تھا۔ میں تو نہیں، آپ نے تو دیکھیں نا، ایک جو باتیں آدمی کو، جس میں سچا آدمی وہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت آ جائے اور اسے اپنے معلوم ہو جائے کہ میں یہ کرتا ہوں، تو آپ کو پر تو اللہ کی ہدایت آئی نہ ہے، بغیر ہدایت کے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب صحیفے تو آنے بند ہو گئے ہیں، پیغمبری بند ہو گئی ہے، لیکن یہ ہدایت تو ایسے ہی آتی ہے کہ جس طرح سے آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ بات غلط ہو رہی ہے، ایک انڈیا جیسا ہندو ہمیں استعمال کر رہا ہے، تو مجھے ہمیں نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو ہدایت آئی، اللہ کی طرف سے آئی نا۔ اور اس نئی کتاب میں آپ دیکھیں، یہ جو دوسرے صفحے پہ یہ
بیک پیج پہ دیکھے اس میں وہ را والے کی اپنی وہ بھی ہے، وہ مشن مشن را، اس میں یہ آپ نے انگلش میں لکھی ہے؟ نہیں، یہ تو ہے پشتو میں، انہوں نے اچھا انہوں نے تو اس میں نے یہ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ جو کتابیں جو کتاب میں نے لکھی ہیں وہ تصدیق کرتی ہے، خود وہی را والے کرے، را تصدیق کر رہا ہے، یہ تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے نے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، اور میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ علیحدہ ملک کی حیثیت سے، اور اسی طرح پاکستان بھی ایک انڈیپینڈنٹ علیحدہ ملک کی حیثیت سے مانے، پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان ہم دوستی کا وہ کریں۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں انہوں نے یہ جو رٹ لگائی ہے، یہ جو اس کی یہ ڈیورنڈ لائن نہ ماننے کی، وہ رٹ جو ہے نا، اس کی نہ قانونی حیثیت ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے، نہ سیاسی حیثیت ہے۔ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی کہ یہ کتاب دیکھیے، کتاب تو یہ یعنی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے، کیونکہ جو نیشنل عوامی پارٹی ہے اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے راہ سے ہٹ کر وہ امریکہ سے جڑی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی وہ کاوشیں کر رہے ہیں، ہم بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ کی جو گواہی ہے وہ مستند ہے، آپ ماشاءاللہ حیات ہیں، اور گواہ کے طور پر آپ کے پاس یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں 117 پیج نمبر پر فرماتے ہیں کہ 174 175 1974 اور 1975 میں پاکستان کا افغانستان کے ناصر جو ہیں کو مہمان بنانا، انہیں فوجی تربیت دینا، انہیں مسلح کرنا دراصل ولی خان کی جانب سے پشتو نوجوانوں کو افغانستان بھیجنے اور انہیں مسلح کرنے کے جواب میں تھا۔ اس طرح پاکستان کی جانب سے مواقع پر داؤد خان کی حکومت کے خلاف سازشیں بھی اصلاً پختو ظلم کی تقریبی کارروائی کے اور حیات محمد شرما قتل کے خلاف جوابی کارروائی تھی۔ اس ساری تباہ کن محرکین اور مؤلفین وہی لوگ ہیں جو آج عدم تشدد کے لبادے میں غلاف اور ملفوف ہیں۔ بالکل یہی ہے۔ تو یہ جو آپ پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرتر دھرتا ہیں نیشنل عوامی پارٹی کے، ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل میں نے یعنی آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی پاکستان کے ساتھ میں ابھی وفادار نہیں ہوئے۔ ابھی تک تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں نے سوشل میڈیا میں نے دیکھی ہے، جو ان کا نواسا ہے، یہ جو اسفندیار ولی کا بیٹا ہے، پہلے تو وہی اپنا سرخ جھنڈا لگا کے، وہی آئی ڈی لگا کے وہ کرتے، اب انہوں نے اپنے اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی پاکستان نہ مانے ہمارے رینکس میں نہیں رہ سکتا۔ تو میرے خیال میں ایک نئی ڈیولپمنٹ نہیں، تو مطلب تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ آگے چلتے رہتے ہیں اسی طرح کہہ کے پھر ایک دم سے رخ بدل دیتے ہیں۔ ہاں، تو ان میں ایک وہ آئی ہے، ایک میرے خیال میں شاید یہ تبدیلی آئی ہے، میری کتاب کی وجہ سے آئی ہو، لیکن یہ کتاب انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک تبدیلی لے آئیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ تو یہ بھی وہ کیا تھے، وہ فارسی میں کہتے ہیں سر سندان میں زنا اور سر وہ چھکش میں زنا، وہ ایک طرف ایک چیز کو بھی مارتے تھے، دوسری طرف یعنی اس طرف بھی مارتے تھے آنکھ، اور اس طرف بھی، دونوں طرف سے، ہاں دونوں طرف تھے۔ تو اب ان کو ایک ہی راستہ اپنانا ہوگا، اور وہ راستہ ہے پاکستان۔ وہ مجھے ایک بات جو فیض احمد فیض کی، انہوں نے وہ جو ہندوستانیوں نے ان کو بہت عزت دی اور ان کو کہا کہ آپ آ جائیں اور یہ آپ کا ملک ہے اور اس میں آپ بہت بڑے آدمی بن جائیں گے، تو اس نے کہا کہ بھائی وہ ہندوستان معشوقہ ہے لیکن پاکستان منکوہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ منکوہا، تو آپ منکوہا سے اب کس طرح وہ آپ کا ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں آپ۔ بالکل۔ دیکھیے جنرل آصف نواز صاحب، یہ میں 1988-89 کی بات کر رہا ہوں، 90 کی بات کر رہا ہوں۔ جنرل آصف نواز صاحب ہمارے یہاں کور کمانڈر بن کے آئے سندھ میں، کور 5 کے، اور میرے دوست بن گئے، بہت گہرے دوست بن گئے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو مرزا صاحب، ہمیں پہلے یہ جو آپ کے
اسفندیار ولی تھے اور یہ ولی خان صاحب تھے، یہ پہلے بھتہ خوری کرتے تھے وہاں کے صنعت کاروں سے. ہم نے یہ کیا کہ ان کو صنعت کار بنا دیا، اور اب یہ جو ہے خود صنعتیں چلاتے ہیں، تو ان کے مفادات پاکستان میں بڑھ گئے ہیں. تو لیکن ان کا دل ابھی تک نہیں بڑھا، کیونکہ جو بادشاہ خان کا جو ذہن تھا وہ ذہن کہیں نہ کہیں سے ان کے جین میں آتا ہے. اس پہ فرمائیے بات. میں تو یہ ایڈ کیا، میرے پاس اور بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں. نہیں، ایسی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی باس ہے. باس یہ ہے کہ اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں، اس میں افغانستان کی بھی غلطیاں ہیں، ہندوستان کی بھی غلطیاں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو پاکستان کا ایک ہی وہ تھا، وہ کانگریس اور انڈیا. اور اس وجہ سے ہم نے اپنا قومی بیانیہ بھی بنایا اس کی بنیاد پہ. اس کا جو میں پشتون ہونے کے ناطے ہمارا ایک وہ ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں کانگریسی تھے. اس کو ہم پہلے زمانے میں ہمارے لوگ ان کو کانگریسی کہتے تھے. اب تو پھر نیشنل بن گئے اور وہ بن گئے، لیکن وہ ایک کانگریسی ہوتے تھے. تو ان کا وہ بن گیا، نیکسس بن گیا کابل والوں سے. اگرچہ وہ اوپنلی اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان سے بن گیا، اور پھر افغانستان نے جو بیانیہ پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان کا بیانیہ یہ تھا کہ بھائی جو پشتو زبان، پشتو ادب، پشتو لٹریچر، اس کا مرکز پشتون زمین، پاکستانی پشتون زمین ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. خوشحال خان یہاں کا تھا. یہ سارے پشتون سے. لیکن پاکستان نے اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دے دی، ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے جو نیشنل بیانیہ تھا اس میں اس کی جگہ نہیں تھی. ہمیں ایک سب بیانیہ بنانا چاہیے تھا. وہ ہم نے نہیں بنائی تھی. نہیں، اس وقت ہمیں اصل میں جمعہ خان صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے ہم بیانیہ کو جانتے نہیں تھے. اگر مجھ سے بیان کرے، اگر ہم سے غلطی اس پاکستان کی نہ ہوتی، جو اس پاکستان کی جو بڑی غلطی ہوئی ہم سے، تو ہمیں بیانیہ بنانا ہی نہیں آتا تھا. اگر آپ غور کریں، اب بیانیہ ہمیں بنانا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اپنا ابھی جب کہا گیا یہ پی ٹی ایم آئی ہے، تو پھر یہ امریکہ نے کہنا شروع کیا کہ صاحب پی ٹی ایم کا بیانیہ درست ہے، پاکستان ابھی تک اس کا کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا سکا، تو ہم نے بنا دیا. تو میرا گزارش کرنے کی یہ ہے کہ بیسیکلی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں، یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں گنجائش پیدا کرنی چاہیے تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ افغانستان نے پشتو لٹریچر، پشتو زبان، پشتونوں کا مرکز اپنے آپ کو بنایا. ٹھیک ہو، جو نہیں تھا، جو ہمیں بنانا چاہیے تھا، جو ہمیں بنانا چاہیے، ہم نے اگنور کیا. وہی کہا نا کہ ہمیں گنجائش پیدا کرنی چاہیے. ہم نے اگنور کر دیا. اور پھر یہ اب حالت یہ ہے کہ یہ جو بی بی سی سے، وائس آف امریکہ سے، ان کے پشتو پروگرام آتے ہیں، بہت پروگرام آتے ہیں، وہ سارے اینٹی پاکستان ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے حتیٰ کہ جو پاکستان میں جو پشتو چینل ہے، ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے زیر اثر رہتے ہیں. وہ اس لیے اثر رہتے کہ ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی. ابھی تک نہیں دیے، نہ ابھی تک نہیں دے رہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہو گیا آج کے دن کا کہ پشتون کا جو حق ہے زبان کا اور کلچر کا، اس کو ہمیں اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے. یعنی اور ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں ان میں بھی ہمارا پاکستانی بیانیہ کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو میدان تھا جو پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا. تو دوسرے لے لیا، انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے. تو ہم سے 70 سال. تو اب ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو ہمارے پاس گنجائش پھر پیدا ہو جائے گی. ہمیں موقع مل جائے گا اس بیانیے کو، اپنے بیانیوں کو پاکستان میں پڑھنے کا. اچھا جی، میر افسر امان صاحب، کیونکہ یعنی 13 منٹ ہو گئے ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں نے انصاف کیا ہے جمعہ خان صوفی صاحب کے ساتھ میں کہ جس مرد مجاہد نے اپنے آپ کو اتنی جرت، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت ایمانی دی کہ اس نے اپنے آپ کو بدلا، نہ صرف بدلا بلکہ ایک کتاب بھی لکھ ڈالی جو ہم جیسے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور آج وہ تن کے بیٹھا ہے اور صرف یہ ایک سچائی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ پشتونوں کے لیے، آپ کو ان کے کلچر کے لیے، ان کے زبان کے لیے آپ کو گنجائش پیدا کرنی چاہیے.
سو ہم نے مطالبے میں ان کو شامل ہو گئے ہیں کہ ضرور کرنی چاہیے. پر تو ان کا جب پہلے جیسے ہمارا چلتا تھا کہ ریڈیو پاکستان سے ٹی وی سے جتنا ہمارا حصہ چلتا تھا اس سے زیادہ ڈبل کر دو, مہربانی کرو. اور وہاں کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے. اب آپ اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پوری کتاب پڑھی ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایڈ کروں گا کہ پشتو کیا ہماری اور بھی جتنی زبانیں ہیں. نہیں, سندھی میں تو جیسے سندھی کا تو گنجائش ہو گئی ہے. سندھی پہ 40 اخبار نکلتے ہیں, وہاں پر جو ہے کم سے کم 10 چینلیں سندھی کی ہیں. تو ہم یعنی انہوں نے پرائیویٹ کر دیا. لیکن ہمارے پاس جو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی جو ہے, ہمارا پی ٹی وی جو چینل جو ہے وہاں پر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ پی ٹی وی کا بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ چینل بھی ہمارا ہوں جو ہمارے پرو پاکستان ہو, جس میں پشتوں کے کلچر کو فروغ دیا جائے, کلچر کی زبان کو فروغ دیا جائے. جی آپ فرمائیں. سب زبانوں کو دیا جائے. ہماری زبانیں ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم مل کے چلیں گے. میں تو اکثر یہ لکھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو 1300 سال تک ہزاروں زبانیں, ہزاروں تہذیبیں, ہزاروں تمدن کو لے کے حکومت کرتے رہے ایک مرکز سے. ٹھیک بات. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک بنگالی بھائیوں کو ہم روک کے نہ رکھ سکے اور 25 سال بعد وہ ہم سے خفا ہو کے. میں نے یہ بات کہی نا صوفی صاحب سے کہ ہمیں بیانیہ ہی نہیں آتا تھا. ہمیں تو ایک خواہ تھا کہ صاحب نظریہ پاکستان ہے اس کو پر چلیں گے. تو ہم نے اپنی قائد اعظم صاحب کو ڈر یہ پیدا ہوا تھا اس وقت نا کہ اگر ہم نے ان کی زبان کو مان لیا, کیونکہ ہمارے پاس تو پھر یہ علیحدہ ہو جائیں گے, دور اتنے ہیں, تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. جی صحیح کہتے ہیں آپ. تو مجھے تو ان کو آپ نے ویلکم کر دیا, زیادہ ریپیٹ نہیں کرتا. میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں ان کے گھر گیا, بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بارہا یاد دلایا ہے کہ جمعہ خان صوفی کو آپ بھول گئے ہیں. میں نے کہا میں کبھی نہیں بھولا ہوں, لیکن یہ کہ جب میں آؤں گا تو آپ کے ساتھ میں بیٹھے کریں گے. ان کو ملنے گیا, ان کے نئے گھر کا پوچھا تو بیچ میں کرونا صاحب آ گئے. ورنہ ہم کہتے تھے کہ ان سے کہا, میں بھی کیونکہ آدھا پٹھان ہوں, اٹک کا ہوں, میں نے کہا جی دل پشوری کرنا ہے. آپ لوگ خواہ پٹھان کرتے, پٹھان آپ کو نہیں مانتے ہیں, وہ الگ بات ہے. تو دل پشوری کرنا ہے. آئے ہیں میں سوابی کو اصل میں سوابی سے یہ کشمیری ہیں, 20 میل کا سفر ہے. نہیں, یہ کشمیری لوگ ہیں, میر صاحب ہیں, یہ کشمیری لوگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو جناب میں 6 کالم ان کی کتاب پہ لکھے اور اتنی تعریف کی. ایک تو ملالہ پہ میں نے 6 کالم لکھے تھے. اور ان کی کیوں لکھی کہ انہوں نے میرے پاکستان, بھائی یہ تو میں نے مرد مجاہد کے خطاب نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح دیا. دوسری بات جو میں نے بہت عجیب کی, جو مجھے اسی بتائی ہے, میں اللہ حاشا وکلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا, تو اب یہ جب ہدایت آتی ہے تو یہ پھر ہر ایک آدمی کو نہیں آتی. میں 2 باتیں کہنا اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب ہدایت ایک تو ہدایت آ جانا کہ آدمی نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا, ایک یہ چھوٹی بات ہے. لیکن اس بات کو آپ نے علم نشرہ کیا تحریری طور پر, ڈٹ گئے نہیں, آپ نے اس کو بیان کیا آپ نے کہ کیا ہوا ہے. درست. تو یہ قوت ایمانی کے بغیر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اب جب حدیث نہیں آ سکتے, آپ مطلب صحیفے نہیں آ سکتے, آپ کو کوئی فرشتے نہیں آ سکتے, لیکن یہ تو پھر ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں عرض کروں پتہ نہیں ان کو میری بات کیسی لگے, نہ میری ان سے نہیں, آپ سیدھی بات کرو جی. آپ پہلے نہ جان تھی نہ پہچان تھی, تو میں ان کی زندگی کے لیے کیوں دعائیں کرتا ہوں, پتہ نہیں اب کیا بات ہے. نہیں, وہ اس لیے کرتا ہوں وہ وجہ یہ ہے, دیکھیے آپ میں خوبی ہے, آپ اچھے پاکستانی ہیں. آپ نے مجھے جیسے آدمی کو قابو کیا, آپ نے مجھے اتنی قرآن کی جو آیتیں بھیجی ہیں, تو میں کہتا تھا یہ کون آدمی ہے جو مجھے اس طرح سے قرآن مجید کی پڑھا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے تجسس پیدا ہوا جب آپ کراچی میں رہتے تھے, تو پھر میں نے آپ کو بلایا, آپ کو احترام کیا آپ کا, اور اس طرح سے ہمارے تعلقات بڑھے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ایسے بغیر نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ انہوں نے بالکل ہی وہ بندہ جو 20 برس زبردستی انہوں نے ان کی تعلیم کو چھڑوا کے افغانستان میں بھیج دیا. سارے کام تو وہاں اجمل خٹک کرتے تھے, ان کو وہاں پھر وہاں بھیجا, روس میں بھیجا, اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوری ہے. لندن گئے, وہاں گئے, پکے قسم کے وہ نہیں ہوتے, وہ کامریڈ تھے. تو کیونکہ میں کامریڈوں کو پاکستان سے بنانے کی مہم کا ایک حصہ ہوں, میں نے مطلب ہے کہ ان کو تعلیم سے بھی نکالا, سیاست سے بھی نکالا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے انہیں
لیبر فیلڈ سے بھی نکالا کمیونسٹوں کو. اچھا تو ہاں میں نے نکالا. ہاں لیکن میری تاریخ پھر اس لحاظ سے یہ ہے نا کہ جام ساقی میرا شاگرد تھا, آپ کو پتا ایشیا سب جی جی جام ساقی جو ان کا بڑا لیڈر تھا جی وہ اب انتقال کر گیا, جی جی لیکن جب وہ 1963 میں آیا, جو میں اس زمانے میں حیدرآباد سندھ کا بہت بڑا لیڈر تھا. یعنی آپ بڑا لیڈر ایک آدمی 63 میں, ہماری عمر کیا ہوگی 21 سال کی ہوگی, تو اس وقت بھی ہم بڑے لیڈر بن چکے تھے. تو یہ اس زمانے میں جام ساقی آیا ہمارے پاس گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں, اور یہ پھر میرے سے پیروں کو ہاتھ لگایا جو سندھی طریقہ ہے, کہ وہ مجھے کہا کہ صاحب آپ ہمارے اپنی پارٹی میں شامل کر لیں. تو میں نے کہا جی شامل ہو جائیے. لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ اچھا اس کے بیچارے غریب کا حالت یہ تھا کہ یہ اس کے آدھی چپل ہوتی تھی جام ساقی کی پیر میں, آدھے پیر ایڑی کا حصہ خالی ہوتا تھا, اور یہ پھر سارے شہر میں پھرتا تھا لوگوں کو کنونس کرتا ہوا, اور رات کو پھر میرے پاس آتا تھا مجھے رپورٹ دینے کے لیے. تو میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ بہت امیر نہیں تھے, لیکن یہ کہ ہم اس کے لیے میں آدھا پاؤ دودھ رکھتا تھا اور ایک ڈبل روٹی رکھتا تھا کہ یہ بھوکا ہوگا یہ کھا لے. جی تو میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ اس آدمی کو میں نے کوئی تقریبی کارروائی نہیں کرنی تھی. یعنی مطلب ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکوں کے امتحانات سے خارج کر دے, لڑکوں کو جو یہ کمیونسٹوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ تکلیف میں نے پہنچائیں, اذیت پہنچائیں, ایسا نقصان پہنچائیں تاکہ وہ کنورٹ ہوں, وہ میں نے نہیں کرنے دیا اس کو. صحیح. اور پھر مجھے میں نے 6 مہینے بعد مجھے پھر ہاتھ باندھے کہ سر آپ کے ساتھ آپ فلائی کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو سیاست کرنی ہے. ہم نے کہا جاؤ تم جہاں بھی جاؤ گے, میں حیدرآباد میں تمہیں پنپنے نہیں دوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا ان کی جرت کو سلام کرتے ہوئے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تو ولی خان کے ارادے نوٹ کریں. وہ اچھا جی, اب یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے کر لیجیے گا, یہیں سے گفتگو میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک. تو ناظرین کرام ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.